صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دیکھیں کہ مرض الموت ہے، شدت کے ساتھ بخار ہے، اس حالت میں بھی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس آپ کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لے کر آتے ہیں۔ یہ ہمیں اہمیت بتلانے کے لیے تھا کہ اس کام کی، اس فرض کی اہمیت کتنی ہے۔ یہ آپ کے آخری وقت کے بارے میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت انس سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایات ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، یعنی جسے ہم مرض الموت کہہ لیتے ہیں یا حالت نزع کہہ لیتے ہیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو آپ کی جو سب سے آخری نصیحت جو ساری امت کے لیے ہے، آپ نے اپنی آخری نصیحت میں فرما رہے ہیں الصلاۃ، تین مرتبہ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، دو چیزوں کے بارے میں آپ نے شدت سے نصیحت فرمائی، اور یہ وہ نصیحت ہے جو آخری وقت میں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بندے پر موت کی کیفیت آ رہی ہے، وہ وقت ہوتا ہے بندے کو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر مطلب مرض الموت کے اثرات ہی ایسے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ کام اتنا اہم تھا کہ آپ نے جاتے جاتے بھی یہی ایک وصیت اور حکم دیا کہ نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت غلام وغیرہ ہیں ان کا خیال کرنا۔ یہ دو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کام کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی تھی، کہ آپ نے کوئی اور بات نہیں کہی کہ تم یہ کرو، وہ کرو، وراثت تقسیم کرو، فلاں کرو۔ آپ وہاں بھی جاتے ہوئے اس نماز کی، عبادت کی آپ اہمیت بتلا رہے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑنا، اس کی پابندی کرنا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز کو قائم کرو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر جم جاؤ۔ پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اس نماز کے لیے پابند بنائیں، اپنے گھر والوں کو بھی یہ حکم دیں، ان کو بھی یہی پابندی کرائیں، کیونکہ یہ اسلام میں اتنا اہم حکم ہے کہ اللہ اس پر پابندی اور ڈٹ جانے کا حکم دے رہے ہیں کہ جیسے بھی ہو تم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور کتنے انسان سے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کا کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ہی قرار دیا ہے۔ حالانکہ دیکھیں بندے سے، ایک صحابہ سے بہت ساری روایات ہیں کہ کچھ لوگوں نے اپنے اپنے گناہ، مختلف روایات میں کسی نے بتایا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، کسی نے کہا یہ گناہ ہو گیا، آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتلائیں اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا اب حل کیا ہے، کیسے میں اس سے جان چھڑاؤں، اس گناہ سے معافی کا طریقہ کیا ہے۔ آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ وہ بندہ ہے یا رسول اللہ یہ غلطی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہتا ہے کہ پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس نماز، فرض نماز پڑھنے نے تمہارے اس گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ یعنی اس قدر فضیلت والا عمل کہ چھوٹے چھوٹے گناہ تو اللہ اسی کی پابندی سے انسان کے معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اپنے ایک شاگرد کو بتا رہے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں کہ یہی بات مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے ایک درخت تھا، اس کو پکڑا اور ہلایا، اس کے پتے گرے، اور پتے گرنے کے بعد کہنے لگے تمہیں پتہ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایسے ہی کیا اور فرمایا کہ جب تم 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتے ہو، مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہو، تو تمہارے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ مطلب اللہ اس پابندی کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرمایا کہ تم نے مثلا ظہر پڑھی تو تمہارے فجر سے ظہر کے درمیان جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہوئے، جب تک بندہ کوئی بڑا گناہ نہ کر بیٹھے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، فرمایا ظہر پڑھی، تمہارے فجر اور ظہر کے درمیان کے گناہ اللہ نے اسی کے ساتھ معاف کر دیے۔ عصر پڑھی، عصر اور ظہر کے درمیان، مغرب پڑھی، عصر اور مغرب کے درمیان، عشاء پڑھی، عشاء اور مغرب کے درمیان، اور فجر پڑھ لی، فجر اور عشاء کے درمیان کے گناہ اللہ تعالیٰ اسی ایک نماز، اس کی پابندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے باجماعت عشاء پڑھ لی، پھر اسی طرح باجماعت اس نے فجر پڑھ لی، تو اس بندے کی ساری رات اللہ رب العزت کے ہاں وہ عبادت میں لکھی جاتی ہے۔
پھر 2 نمازوں کے بارے میں خاص طور پر فجر اور عصر کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان نمازوں کی خاص طور پر حفاظت کرو، عصر کے بارے میں خاص طور پر، فجر کے بارے میں خاص طور پر فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی کانما وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے تو ساتھ ایسا ہو گیا، اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ گویا اس کا گھر اور اس کا مال سب کچھ ہلاک ہو گیا۔ یعنی گھر اور مال سے زیادہ فضیلت اس بات کی ہے تم اسے ایک نماز کی پابندی کر لو۔ الگ الگ ہر نماز کی فضیلت کے بارے میں یہ چیزیں ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے جب اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ اسلام یہ حکم دیتا ہے تو پھر اندازہ یہ کرنا چاہیے کہ اس نماز ایک فرض کی اللہ کے ہاں اہمیت کتنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین کتنی فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ تم میں سے کسی گھر کے سامنے سے ایک میٹھا نہر کا صاف ستھرا پانی کا چشمہ ہو یا نہر گزرتی ہو تو تم میں کوئی بندہ اس میں 5 مرتبہ اس پانی میں غسل کر لے، تو آپ صحابہ سے کہتے ہیں اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا کہ اسی طرح جو انسان، یہ مثال اس بندے کی ہے جو 5 مرتبہ خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے اس نماز کی پابندی کر لے، اس کے ذمے کوئی ایک گناہ بھی ایسے باقی نہیں رہے گا جس طرح جسم پر میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ تو یہ نمازوں کی حفاظت اسلام میں سب سے بنیادی امر ہے، سب سے بنیادی چیز ہے، یہ اسلام کا پہلا رکن ہے۔ حساب میں سب سے پہلے حساب میں جو یہاں سے بچ گیا، بری ہو گیا، اس کی اگلی منزلیں آسان ہیں۔ اسی طرح جو اس میں سست ہو گیا، اس میں کوتاہی کرنے لگا، اس کے باقی دین کا اعتبار نہیں ہے۔ پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اپنے امال کو انہوں نے لکھا کہ تم میں سے تم نمازوں کی حفاظت کرو، جس بندے نے نماز کی حفاظت کر لی وہ بندہ سارے دین کو بچانے والا ہے، اور جس نے اس کو ضائع کر دیا اس کا مطلب ہے اس باقی تو سارے دین کو اس سے زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ گویا تمہارے دین کی علامت یہ نماز کی اصل پابندی ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ نماز پڑھ لی تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے، باقی کرنا پڑے گا، لیکن سب سے پہلی علامت یہی عبادت ہے۔ اگر اس عبادت میں ہم سست ہیں اور کمزور ہیں اور اس کی پابندی نہیں کرنے والے، پھر باقیوں میں تو ہم بالاولیٰ کمزور اور ناپابند ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں کرنے والے۔